جہاں تک تعلق ہے علی امین گنڈا پور کی گفتگو کے بعد پی ٹی آئی کی میڈیا بوائے کا کہ جی الیکٹرانک میڈیا چینلز کور نہیں کریں گے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کا موقف عوام تک میڈیا چینلز کے ذریعے نہیں جائے گا، اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ کیا آلریڈی میڈیا چینلز پی ٹی آئی کو اس طرح سے کوریج دے رہے ہیں جس طرح سے باقی جماعتوں کو دی جا رہی ہے پچھلے 2.5 سال سے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ کیا عمران خان کا نام لینا، ان کا موقف میڈیا پر پیش کرنے کی مکمل اجازت ہونا اور ان کے کیسز کے حوالے سے فیکچول حقائق، سچ پر مبنی حقائق عوام تک پہنچانے کی کیا الیکٹرانک میڈیا اجازت دے رہا ہے پچھلے 2.5 سال سے؟ اس کا بھی جواب نفی میں ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر مزید اب بوائے رہ کیا جاتا ہے؟ پچھلے 2.5 سال سے مکمل بوائے کر کے اور پی ٹی آئی کو بیانیے کے اعتبار سے الیکٹرانک میڈیا پر بالکل جگہ نہ دے کر میڈیا آلریڈی بڑا استحصال کر چکا ہے پی ٹی آئی کا۔ اور پھر بھی دلچسپ بات یہ کہ ان کے جتنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں، ان تمام میڈیا چینلز کے، وہ سب کے سب عمران خان کے نام سے شروع ہو کر عمران خان کے نام پر ختم ہوتی ہیں تمام تر پروگرامز کی ڈسکشنز۔ ان کے یوٹیوب چینلز چلتے ہی عمران خان کے نام پہ ہیں، تو پھر بوائے کس چیز کا؟ ان کو اس وقت سے خوف کھانا چاہیے کہ جس وقت پی ٹی آئی اعلان کر دے کہ اب ہمارا موقف، خبردار کسی چینل نے اپنے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی چلایا، خبردار اب عمران خان کا نام بیچ کر کسی نے اپنی دکان چمکانے کی کوشش کی، اگر پی ٹی آئی نے اس طرح سے سٹرائکس ڈالنا شروع کر دی نا، تو پھر تو ان سب کی چھٹی ہو جائے گی۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس میں ایک پارٹی بن کر سوچنے کی بجائے میڈیا کو یہ چاہیے کہ وہ جس طرح سے میڈیا کا ایک فرض ہے کہ واچ ڈاگ کے طور پر کام کرے، جو سیاسی جماعت اچھا کام کرے اس کو شاباش دے، جو برا کام کرے اس کو سوال کرے، اور ایک ہی جماعت کی اچھی چیزوں پر شاباش اور اسی جماعت کی بری چیزوں پر اس پر تنقید جب میڈیا کرے گا تو خود بخود وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ سو ایز اے پروفیشنل میڈیا پرسن، میرا تمام تر میڈیا چینلز کو یہ بڑا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ پارٹی مت بنیں۔ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس وقت حکومت کی وہ جو کیا ہے سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی، جو میرے آپ کے ہم سب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چلتا ہے، جس پر ہرگز یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کو، مخصوص سیاسی جماعت کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا جائے اور حکومت کی غلط باتوں پر بھی اس کی بلے بلے کی جائے۔ اس وقت میڈیا چینلز کی جو اکثریت ہے، جو پرائیویٹ میڈیا چینلز بھی ہیں، وہ سب بھی پی ٹی وی 2 کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے تو اگر پاکستانی عوام نے دیکھنا چھوڑ دیا ٹی وی اور میڈیا چینلز کو، جس طرح سے اب پاکستانی عوام نے بھی اگنور کرنا شروع کر دیا ہے، جب میڈیا کی اکثریت عوام کے کنسرنز کو وائس نہیں کر رہی تو عوام بھی اب نہیں دیکھتی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان کو فائنینشلی پھر جو ہٹ پڑے گی، جو اشتہارات، سرکاری اشتہارات آپ کو جتنے بھی مل جائیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اشتہارات بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب وہ دیکھیں گے کہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے تو وہ پھر انہی سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس اور پلیٹ فارمز کو پروموٹ بھی کریں گے، ان کو اپنی ایڈورٹائزمنٹس بھی دیں گے، وہیں پہ اپنے برانڈ کو ایڈورٹائز کیے جانا پسند کریں گے، جن کو دیکھا جاتا ہے۔ بیسک میتھ۔ جہاں تک تعلق ہے اس ڈرامے کا کہ جی نواز شریف جو ہیں وہ بہت مقبول ہیں عوام میں، اور شہباز شریف اور ان کی حکومت کو کوئی مقبولیت حاصل نہیں ہے، یہ وہی گڈ کاپ بیڈ کاپ والے جو ڈرامے ہیں یہ دوبارہ سے شروع کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا پر یہ اپنے فیوریٹ صحافیوں کے ذریعے ایک نیریٹو پیڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو زبردستی 2024ویں دفعہ ذرا تھوڑا سا اچھے اینگل سے ان کو پینٹ کیا جائے، اور ان کی جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنی ہے ان کے بیانیے کی خد و خال کی، اور ان کی اپنے سیاسی جو اس وقت پوزیشن ہے اس کو جتنا آپ سجا سنوار کے عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اس کی ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے فار دا گزیلینتھ ٹائم، اور یہ ایک بھونڈا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ حکومت تو شہباز شریف کی ہے، نواز شریف کو حکومت ملتی تو بات ہی اور ہوتی، لیکن میاں صاحب عوام اب کے بے وقوف بننے والی ہرگز نہیں۔ پچھلے دنوں میں یہ خبر بھی بڑی فلوٹ ہوئی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ برطانیہ واپس جانا چاہ رہے ہیں، جو کہ بالکل درست خبر تھی۔ میاں صاحب کی پوری تیاری تھی کہ وہ واپس جائیں اور ذرا اپنے بچوں میں جا کے ٹائم سپینڈ کریں، اپنے اصل ملک برطانیہ واپسی کریں،
لیکن جیسے ہی یہ خبر مارکیٹ میں فلوٹ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ عوام کا اتنا اسٹرانگ رد عمل آیا اس حوالے سے، اور خان صاحب نے بھی اڈیالہ سے کہا کہ مجھے پتا تھا میاں صاحب نے ایسے ہی واپس لندن بھاگ جانا ہے۔ اب جب اس قسم کا نیریٹو بنا تو میاں صاحب کو ان کے خیر خواہوں نے مشورہ دیا کہ میاں صاحب اے رسک نہ لو، دی ادر پارٹیز نیریٹو از گوئنگ ٹو گیٹ ایون اسٹرانگر اف یو لیو ناؤ۔ آپ کے جانے سے آپ کی سیاست کا جو آلریڈی شرازہ بکھر چکا ہے وہ بالکل آپ سمجھیں کہ پکا اس پہ تالا لگ جائے گا۔ سو ابھی برطانیہ جانے کی غلطی مت کیجیے گا، آلریڈی لندن پلان ایکسپوز ہو چکا ہے اور آپ ابھی کہیں بھی سٹینڈ نہیں کر رہے۔ اس وقت ضمانتیں ضبط کروانے والی صورتحال ہے سیاسی طور پہ، تو اگر آپ اس قسم کا کوئی کام کرتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی چھٹی ہو جائے گی۔ لہٰذا اب میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہوا خوری کے لیے پھر ہم برطانیہ کی بجائے جرمنی جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق ایک انڈسٹریل ایگزیبیشن لگنے جا رہی ہے جس میں حسین نواز کے ساتھ یہ ذرا جائیں گے اور جا کے اپنے عزیز از جان کاروبار کی جو پوٹینشیل پراسپیکٹس ہیں مستقبل کے لیے ان پہ غور و خوض کریں گے۔ سو یہ ہے جناب اب تک کی نواز شریف صاحب کے خاندانی ذرائع کے مطابق تازہ ترین 100% ایکوریٹ اپڈیٹ۔ اور جہاں تک اس بیانیے کا تعلق ہے کہ میاں صاحب کو حکومت ملتی تو کیا ہو جاتا، تو بھائی وہ تنوروں پہ کس لیے جا رہے ہیں؟ ان کی اپنی حکومت ہے نا۔ مریم نواز نے خود کہا تھا کہ اس وقت پنجاب میں کس کی حکومت ہے، تو اگلے بندے نے کہا کہ نون لیگ کی، اس نے کہا نواز شریف کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ سو یہاں سے آپ سمجھ جائے کہ یہ بیانیہ جو ہے وہ ان کی خود ہی کانٹراڈکٹ کرتا ہے ان کی اس بات کو کہ جی ہماری میاں صاحب کی حکومت ہوتی تو بڑا ڈفرینٹ کچھ ہو جاتا، شہباز شریف کی حکومت ہے اس لیے ابھی ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا تعلق ہے، اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ کسی قسم کی بھی اگر آئین میں تبدیلی کروانا چاہتا ہے اپنے حوالے سے، تو اگر وہ پاکستانی عوام کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے نہیں کی جائے گی تبدیلی، اور اگر عوام کو لگے گا کہ یہ تو ہمارے مفادات سے سیدھا سیدھا ٹکراؤ ہو رہا ہے اس آئین میں جو رد و بدل کیا جا رہا ہے، تو اس سے اوبویسلی عوامی اعتماد بھی شیک ہوگا، عوام میں اور اداروں میں جو آلریڈی ایک خلیج آ چکی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اٹ ول بی وائڈنڈ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی شخص، چاہے آپ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دیتے ہیں یا چاہے آپ جو پرنسپل تبدیل کر کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب سے آپ بچاؤ اگر کر بھی لیتے ہیں اپنا کہ وہ میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں اور آپ کو میرٹ پہ اس وقت فیصلے نہیں چاہیے، تو ظاہر ہے آپ جس کو بھی لائیں گے وہ بھی بیچارے کنٹروورشل ہوں گے، اور چاہے وہ جتنے بھی اچھے فیصلے بھی کرنے کی کوشش کریں گے عوامی اعتماد حاصل نہیں ہوگا۔ سو اس امینڈمنٹ سے جو ہے میرا خیال ہے خود کو باز رکھنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے فلو میں نیچرلی ایک پروسیس چل رہا ہے اسی کو چلتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے کہ جس طرح سے انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانے کی جو یہ روایت اس حکومت نے ڈال رکھی ہے، اب اس میں آپ لاکھ کل کو ہاتھ جھاڑ کے کہیں کہ وہ تو جی اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اور بھائی بینیفیشری آپ ہی ہیں۔ سو کل کو عوام نے آپ ہی کا گریبان پکڑنا ہے، آپ ہی نے جب ووٹ لینے کے لیے جانا ہے تو یہ سارا نزلہ آپ پر ہی گرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نہ الیکشن لڑتی ہے، نہ ہی کوئی ریاستی ادارہ جو ہے وہ عوامی سپورٹ کے لیے جگہ جگہ ووٹ مانگنے کے لیے جاتا ہے۔ سارے کا سارا نزلہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، اور اگر فضل الرحمان بھی اپنے ووٹ ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں تو ان سب پہ گرے گا۔ اگر فضل الرحمان فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ابسٹین کرنا ہے اور ان کو ووٹ دینے کی بجائے ہم نے دوسری طرف کھڑے ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت حد تک وہ اپنی سیاست کو فی الحال فار دا ٹائم بینگ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بلاول زرداری صاحب نے آج ایک بڑا دلچسپ کامنٹ کیا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی قیدی نمبر 804 کے ساتھ نہیں کھڑا۔ بلاول صاحب، اگر قیدی نمبر 804 کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تو آپ لوگوں کو کیا ڈر خوف تھا کہ آپ کو اتنی فارم 47 والی محنت آپ کی حکومت کو کرنی پڑی اقتدار میں آنے کے لیے؟ پھر تو فارم 45 آپ سب کو کھول کے رکھ دینے چاہیے تھے سامنے۔ پھر کیوں پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھیننے کی نوبت آ گئی؟ پھر کیوں پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے ان کے جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے جب وہ جاتے تھے تو پولیس ان کے آگے پیچھے کیوں پھرتی تھی؟ کیوں ان کے تعاقب میں ابھی بھی پولیس اہلکار لگے ہوئے ہیں؟ اگر قیدی نمبر 804 کو کوئی عوامی حمایت حاصل نہیں ہے تو پھر ان کی جماعت کے پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ جیسی مقدس ایوان سے کیسے پولیس نے اور دیگر سول لباس میں جو ملبوس لوگ تھے کیسے انہوں نے گرفتار کر لیا؟
کیسے یہ اتنی خطرناک روایت پڑ گئی کہ اب پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ میں بھی محفوظ نہیں ہیں. اگر قیدی نمبر 804 کو کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی سپورٹ نہیں کرتا، تو پھر تو حکومت کو ریلیکس کر کے بس اپنا کام کرنا چاہیے. پھر تو عوام کو ان کی بجائے آپ کا ہم نوا ہونا چاہیے. پھر تو آپ کی پالیسیز اور آپ کی جو عوام کے لیے اچھی عوام دوست فیصلے، پھر تو ان کا چرچا ہونا چاہیے. کیوں آج بھی پاکستان کا ہر ٹیلی ویژن چینل اور اس پہ چلنے والا ہر پروگرام کیوں قیدی نمبر 804 کے نام سے شروع ہو کر قیدی نمبر 804 کے نام پر ختم ہوتا ہے؟ کیوں سارے کے سارے یوٹیوب پہ جو پروگرامز الیکٹرانک میڈیا چینلز کے جتنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں، کیوں وہ قیدی نمبر 804 سے لے کر اسی پہ ہی بات کو ختم کرتے ہیں اگر وہ معنی نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ آپ اس غلط، یہ جو آپ نے ایک فالس ببل میں آپ رہ رہے ہیں، حکومت کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. پلیز ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی. وہ عوامی مقبولیت آپ لوگوں سے چھین کر لے کر جا چکا ہے. آپ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ڈیالہ میں بیٹھا ہے تو وہ ارریلیونٹ ہو جائے گا. اس وقت پاکستانی سیاست میں سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے ہی قیدی نمبر 804، چاہے کوئی جو بھی کہے.